اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ اب ان آیات بینات کا ترجمہ جمال القرآن سے سماعت فرمائیں۔ رحمان نے اپنے حبیب کو سکھایا ہے قرآن، پیدا فرمایا انسان کامل کو، نیز اسے قرآن کا بیان سکھایا۔ سورج اور چاند حساب کے پابند ہیں، اور آسمان کے تارے اور زمین کے درخت اسی کو سجدہ کناں ہیں، اور آسمان کو اسی نے بلند کیا اور میزان عدل قائم کی، تاکہ تم تولنے میں زیادتی نہ کرو اور وزن کو ٹھیک رکھو انصاف کے ساتھ، اور تول کو کم نہ کرو۔ اور اس نے زمین کو پیدا کیا ہے مخلوق کے لیے، اس میں گوناگوں پھل ہیں اور کھجوریں غلافوں والی، اور اناج بھی بوسا والا اور خوشبودار پھول۔ پس اے انس و جاں، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پیدا فرمایا انسان کو بجنے والی مٹی سے ٹیکری کی مانند، اور پیدا کیا جان کو آگ کے خالص شعلے سے۔ پس اے انس و جاں، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہی دونوں مشرقوں کا رب ہے اور دونوں مغربوں کا رب ہے۔ پس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے رواں کیا ہے دونوں دریاؤں کو جو آپس میں مل رہے ہیں،
ان کے درمیان آڑ ہے، آپس میں گڈمڈ نہیں ہوتے۔ پس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ نکلتے ہیں ان سے موتی اور مرجان۔ پس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور اسی کے زیر فرمان ہیں وہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی مانند بلند نظر آتے ہیں۔ پس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ کریم ہمیں قرآنی آیات کے اوپر عمل کرنے اور اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامۃ وهم عن دعائهم غافلون۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین، سورۃ الاحقاف کی 5ویں آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں تفسیر ضیاء القرآن کی روشنی میں اس آیت کے حوالے سے کچھ عرض کروں، عقیدہ توحید کے حوالے سے اب تک جو کچھ بیان ہوا اس کا ایک ترتیب کے ساتھ مطالعہ کرنے کے لیے میں آپ حضرات کے سامنے صورتیں، ان کی آیات اور تفسیر ضیاء القرآن سے ان کے صفحات بیان کر دیتا ہوں، تاکہ قارئین و سامعین اور ناظرین ان نکات سے استفادہ کرتے رہیں اور عقیدہ توحید کے متعلق جو مختلف پہلو ہیں ان کو تفسیر ضیاء القرآن کی روشنی میں سمجھتے رہیں۔ تو سب سے پہلے عبادت اور تعظیم کا فرق سمجھنے کے لیے ایاک نعبد کی تفسیر پڑھیں، اور سورہ فاتحہ کی اس آیت کی تفسیر ضیاء القرآن کی جلد اول کے صفحہ 24 اور 25 پر موجود ہے۔ اس کے بعد شعائر اللہ کی تعظیم کا جو حکم ہے اسے سمجھنے کے لیے سورہ حج کی آیت نمبر 32 کی تفسیر ضیاء القرآن کی جلد نمبر 3 میں صفحہ 213 اور 14 پر ہے، اس کا مطالعہ کریں۔ اور پھر کسی سے مدد طلب کرنے کے حوالے سے جو ہمارا عقیدہ ہے، ایاک نستعین کی تفسیر اس سلسلے میں ملاحظہ کریں، یہ پہلی جلد میں صفحہ نمبر 25 پر موجود ہے۔ اور کسی کو اللہ کے علاوہ معبود نہ سمجھتے ہوئے پکارنا یہ شرک نہیں ہے، اور کسی کو اللہ کے علاوہ معبود سمجھتے ہوئے پکارنا یہ شرک ہے۔ اس کی تفصیل پڑھنے کے لیے سورہ اعراف کی آیت نمبر 194 کا مطالعہ کریں، اور یہ ضیاء القرآن کی دوسری جلد میں صفحہ نمبر 114 اور 15 پہ موجود ہے۔ اور وسیلہ کے بارے میں جو ہمارا عقیدہ ہے اسے سمجھنے کے لیے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 کا مطالعہ کریں، اور ضیاء القرآن کی پہلی جلد میں صفحہ نمبر 466 میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ اور وسیلہ ہی کے بارے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 64 کا مطالعہ کریں، اور ضیاء القرآن کی تفسیر 359 اور 60 صفحہ نمبر آپ اس کا مطالعہ کریں، پہلی جلد کا۔ تو یہ وہ تفصیلات ہیں جو آج تک ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہیں۔ تو میں نے ایک ترتیب کے ساتھ صورتوں کا نام، آیات کا نمبر اور ضیاء القرآن کی جلد نمبر اور صفحات نمبر بیان کر دیے ہیں، تاکہ قارئین اور سامعین اور ناظرین
اس عقیدے کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے کے لیے ان کا مطالعہ کرتے رہیں، کیونکہ علم کا حصول اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب انسان اپنی ساری توانائیاں اس کے لیے صرف کر دے، اور کسی چیز کو سمجھنے کے لیے انسان کو بار بار ایک چیز کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور کون زیادہ گمراہ ہے اس بدبخت سے جو پکارتا ہے اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبود کو، اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبود کو جو قیامت تک اس کی فریاد قبول نہیں کر سکتا اور وہ ان کے پکارنے سے ہی غافل ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العالمین نے مشرکین کا ذکر کیا ہے جو اللہ کے علاوہ بتوں کو پکارتے تھے اور انہیں اپنا معبود سمجھتے تھے۔ اسی لیے حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آیت کریمہ کا ترجمہ کرتے ہوئے معبود کا لفظ ذکر کیا ہے کہ کون زیادہ گمراہ ہے اس بدبخت سے جو پکارتا ہے اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبود کو۔ تو یہاں پر من جس کا مطلب جو ہوتا ہے اس کا ترجمہ معبود کیوں کیا؟ اس لیے کہ مفسرین کرام نے یہی بیان کیا ہے کہ یہاں پر جن کو پکارا جا رہا ہے وہ بت ہیں، اور انہی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ چونکہ مشرکین بتوں کو پکارتے تھے تو اللہ رب العالمین نے انہی کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ علامہ ابن کثیر اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اے اضل ممن يدعو من دون اللہ اصناما ويطلب منها ما لا تستطيعه الى يوم القيامة وهي غافلة عما يقول لا تسمع ولا تبصر ولا تبطش لأنها جماد حجارة صم، یعنی اس آدمی سے زیادہ گمراہ اور کوئی نہیں جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتا ہے اور ان سے ایسی چیزیں مانگتا ہے جو وہ قیامت تک نہیں دے سکتے۔ جو وہ کہہ رہا ہے وہ اس سے غافل ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ پکڑتے ہیں، کیونکہ وہ بے جان پتھر ہیں جو بالکل بہرے ہیں۔ تو یہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے یہ عبارت نقل کی اور اس کا ترجمہ آپ نے یہاں پر لکھا، جس سے واضح پتہ چلتا ہے کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ ان مشرکین کی مذمت کی جا رہی ہے جو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، اور انہیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جن بتوں کو تم پکار رہے ہو، ان سے مرادیں مانگ رہے ہو، ان سے اپنی حاجت روائی کا سوال کر رہے ہو، یہ تو سنتے ہی نہیں ہیں، یہ دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، پکڑ نہیں سکتے، یہ تمہاری حاجت روائی کیا کریں گے؟ تو جو ایسے بتوں کو پکارتا ہے اللہ کو چھوڑ کر، اس سے زیادہ گمراہ اور کون ہو سکتا ہے؟ تو ابن کثیر کے حوالے سے یہ پتہ چلا کہ یہاں پر جن کو پکارا جا رہا ہے وہ بت ہیں۔ اسی طرح علامہ ابو حیان اندلسی کی عبارت بھی ملاحظہ ہو، وہ فرماتے ہیں یدعون من دونہ جمادا لا یستجیب لہم ولا قدرت بہ علی استجابۃ، یعنی وہ ایسے بے جان پتھر کو پکارتے ہیں جو انہیں نہ جواب دے سکتا ہے اور نہ اس میں جواب دینے کی طاقت ہے۔ تو مفسرین کی بیان کردہ تفسیر کی روشنی میں یہ پتہ چلا کہ یہاں پر اس آیت کریمہ میں مشرکین کا ذکر ہو رہا ہے جو بتوں کو پکارا کرتے تھے، لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جو اہل سنت کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اللہ کے نبی کو پکارتے ہیں، اللہ کے ولیوں کو پکارتے ہیں اور وہ صاحب قبر ان کا جواب نہیں دے سکتے، تو وہ یہ آیت کریمہ اہل سنت پر چسپاں کرتے ہیں۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، بعض مہم جو لوگ ملت کے اتحاد کو انتشار کا شکار بنانا چاہتے ہیں، رات دن اس دھن میں لگے رہتے ہیں کہ ملت میں نئی ملت تخلیق کریں، وہ یہ آیت
اہل سنت پر چسپاں کرتے ہیں۔ معاذ اللہ، بحمدہ ہی تعالی اہل سنت میں سے کوئی ان پڑھ سے ان پڑھ بھی اللہ جل مجدہ کے سوا کسی کی خدائی اور الوہیت کا عقیدہ نہیں رکھتا، جب وہ اللہ کے محبوب، تمام نبیوں کے سردار، تمام رسولوں کے سرتاج، اپنے آقا و مولا اور دونوں جہاں کے آسرا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، اور نماز میں کئی بار اس کا اعادہ کرتا ہے، تو وہ کسی اور کو کیوں کر خدا یا خدا کا ہمسر اور شریک تصور کر سکتا ہے؟ یہ محض بہتان اور افتراء عظیم ہے کہ اہل سنت کسی کو خدا کا شریک بناتے ہیں۔ ھذا افک مبین و بہتان عظیم۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ضیاء القرآن میں مختلف مقامات پر اس کی تشریح کی ہے۔ آپ مزید لکھتے ہیں، خارجیوں کے علاوہ تمام امت اس بات پر متفق ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جب کوئی غلام صلاۃ و سلام عرض کرتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سلام کا جواب فرماتے ہیں، جس کو حواس اپنے کانوں سے سنتے ہیں اور لذت جواب سے سرشار ہوتے ہیں۔ یہاں حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مصر کے مشہور ولی کامل حضرت سید احمد رفاعی کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ وہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے مزار اقدس پر حاضر ہوئے اور عرض کی، الصلاۃ والسلام علیک یا جدی، اے میرے نانا پاک آپ کی خدمت میں صلاۃ و سلام ہو۔ تو روضہ اقدس سے جواب آیا، وعلیک السلام یا ولدی، اے میرے بچے تجھ پر بھی سلامتی ہو۔ یہ سن کر آپ پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی اور آپ نے فی البدی یہ ربائی عرض کی، فی حالت البعد روحی کنت ارسلھا تقبل الارض عنی وہی نائبتی، جب میرا جسد حاکی یہاں سے دور تھا تو میں آستانہ بوسی کے لیے، آپ کی قبر انور کو چومنے کے لیے اپنی روح کو بھیجا کرتا تھا۔ وَهَذِهِ دَوْلَةُ الْأَشْبَاحِ قَدْ حَضَرَتْ فَامْدُدْ يَمِينَكَ کہ تحظیٰ بہا شفتی، اب تو میں خود بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گیا ہوں، آپ دستے پاک نکالیے تاکہ میں بوسہ دے کر دل کی حسرت پوری کر لوں۔ دستے مبارک باہر آیا، جس کو آپ نے بوسہ دیا، ہزارہا آدمیوں نے یہ منظر دیکھا۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ اس واقعہ کو دیگر علماء کے علاوہ علامہ سیوطی نے شرح صدور میں لکھا ہے، اور اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی یہ واقعہ اپنے رسائل میں بیان کیا ہے۔ حضرت شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو فالج کا مرض لاحق ہو گیا اور نصف جسم آپ کا بیکار ہو گیا۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں فریاد کی، اسی رات زیارت سے مشرف ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دستے مبارک ان کے بدن پر پھیرا، فوراً شفا یاب ہو گئے۔ اشرف علی تھانوی صاحب نشر الطیب میں اس واقعہ کو لکھنے کے بعد تحریر کرتے ہیں، اور یہ اپنے گھر سے نکلے تھے کہ ایک درویش سے ملاقات ہوئی، یعنی علامہ بوصیری اپنے گھر سے نکلے تھے کہ انہیں ایک درویش سے ملاقات ہوئی اور اس نے درخواست کی کہ مجھ کو وہ قصیدہ سنائیے جو آپ نے مدح نبوی میں لکھا ہے۔ انہوں نے پوچھا کون سا قصیدہ؟ اس نے کہا جس کے اول میں یہ ہے، امن تذکر جیران بذی سلامی۔ ان کو بڑا تعجب ہوا، علامہ بوصیری متعجب ہوئے کہ انہوں نے تو کسی کو نہیں بتایا کہ انہوں نے یہ قصیدہ بارگاہ رسالت میں پیش کیا اور حضور نے اس طرح کرم نوازی فرمائی ہے۔ اس درویش نے کہا، واللہ میں نے اس کو اس وقت سنا ہے جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پڑھا جا رہا تھا اور آپ خوش ہو رہے تھے۔ یہ قصیدہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند فرمایا ہے۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ اس کا ایک شعر آپ بھی سن لیں تاکہ ان شرک سازوں کے فتووں کی حقیقت کھل جائے۔ علامہ بوصیری بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہی سوا کا عند حلول الحادث الامامی، اے ساری مخلوق سے زیادہ سخی مصائب و آلام کے وقت حضور کے بغیر میں کس کے دامن میں پناہ لوں۔ تو حضرت
علامہ بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو قصیدہ حضور کی بارگاہ میں لکھا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ پر اتنا کرم فرمایا کہ آپ خود وہ قصیدہ سننے کے لیے تشریف لائے، آپ نے قصیدہ سنا بھی اور کرم بھی فرمایا، اور حضرت بصیری رحمۃ اللہ علیہ کے جسم مبارک پر ہاتھ پھیرا، وہ شفا یاب بھی ہوئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قصیدہ کو پسند فرمایا۔ اسی قصیدہ میں حضرت بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا ہے اور یہ عرض کی ہے یا اکرم الخلق، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارا ہے مدد کے لیے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس آیت کریمہ میں مشرکین کی مذمت کا بیان ہے کہ جو بتوں کو پکارتے ہیں اور بت سن کر نہ سن سکتے ہیں، نہ جواب دے سکتے ہیں، اور نہ وہ حاجت پوری کر سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قوت عطا فرمائی ہے کہ جب کوئی غلام درود و سلام کا نذرانہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے تو آپ قبر انور میں موجود ہوتے ہوئے بھی اسے سنتے ہیں اور جواب بھی عنایت فرماتے ہیں، اور خاص لوگ وہ جواب سن کر سرشار بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ اس کو پیش کیا جاتا ہے اور اہل سنت پر چسپاں کیا جاتا ہے، اور انہیں یہ باور کرایا جاتا ہے کہ جن ولیوں کے مزارات پر جا کر تم دعا کرتے ہو اور ان ولیوں کو پکارتے ہو یا حضور کو پکارتے ہو، نعوذ باللہ وہ تو جواب نہیں دے سکتے، وہ تو سن نہیں سکتے، وہ تو قبر میں چلے گئے۔ تو یہ اس آیت کی غلط تفسیر ہے، اور اس کی پوری تفصیل مفسرین کے حوالہ سے بھی اور مستند واقعات کے حوالہ سے بھی حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرما دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لدینہ الاسلام ومن علینا بنبیہ سیدنا ومولانا محمد خیر الانام وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ ذوی العز والاحترام، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق سامعین و ناظرین، مرکز علم و عرفان دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف کے پرنور ماحول سے پروگرام تربیت و تزکیہ کے ساتھ آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم نے انسان کو اس زندگی میں ان گنت نعمتیں اور سہولتیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ سارے انعامات الہیہ اور سارے مادی اور روحانی ظاہری و باطنی میسر وسائل، ان کو عرف عام میں رزق کہتے ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ اہل ایمان کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کریم کے دیے گئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو عرف عام میں رزق سے مراد صرف مال، اسباب، دولت لی جاتی ہے، لیکن حقیقت میں رزق سے مراد ہر وہ نعمت ہے جو من جانب اللہ ہو۔ مثلاً عالم کا علم رزق ہے، فقیہ کی فقاہت اور اس کی سمجھ بوجھ یہ رزق ہے، عارف کی معرفت یہ رزق ہے، مثبت سوچ یہ رزق ہے، عقل حلال یہ رزق ہے، یہ ساری چیزیں رزق ہے۔ لیکن اسلام نے اپنے ماننے والوں سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جو اللہ کریم نے تمہیں رزق دیا ہے اس اللہ کے دیے گئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اس مفہوم کو بیان فرمایا گیا ہے۔ کہیں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اے ایمان والو اللہ کی راہ میں اس دن کے آنے سے پہلے
کہ جس دن کوئی بیع و شراء نہیں ہے، جس دن کوئی تجارت نہیں ہے، جس دن کوئی دوستی نہیں ہے، یعنی قیامت کے دن کے آنے سے پہلے پہلے رزق کو خرچ کرو۔ سورہ حدید کے اندر اسی مفہوم کو اس طریقے سے بیان کیا گیا، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں کیوں خرچ نہیں کرتے۔ اور پھر خرچ کرنے والوں کی مثال دی ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، کہ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے جو کاشتکار یا کسان زمین کے اندر دانہ بوتا ہے اور اس دانے سے پھر 7 بالیاں نکلتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانہ ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ کریم اس کو جتنا بڑھانا چاہے وہ بڑھا سکتا ہے، واللہ واسع علیم۔ تو یہ مختلف آیات ہیں جن میں اللہ کریم نے اپنے بندوں کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الید العلیٰ خیر من ید السفلی، کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بدرجہ بہتر ہے۔ پھر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان فیقول احدہما اللہم اعط منفقا خلفا ویقول الآخر اللہم اعط ممسکا تلفا۔ حضور نے فرمایا دنیا والوں پر کوئی دن طلوع ایسا نہیں ہوتا جس دن آسمان دنیا کے اوپر 2 فرشتے ظاہر نہ ہوں، اور 2 فرشتوں میں سے ایک فرشتہ یہ دعا کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہم آت منفقا خلفا، مالک جو تیری راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کو اور نواز، ان کو اور دے، ان کے اوپر اور انعامات کی بارش کر۔ اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم آت ممسکا تلفا، اے اللہ جو تیرے دیے گئے رزق کو اپنی جیبوں اور اپنے ہاتھوں میں روک لیتے ہیں ان کے مال کو، ان کے رزق کو، ان کے نصیب کو ضائع کر دے۔ پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنین، 2 آدمی اس قابل ہیں کہ ان کی قسمت پہ رشک کیا جائے۔ ایک وہ رجل آتاہ اللہ المال، جس کو اللہ اپنی جناب سے مال عطا فرمائے، فسلطہ علی ہلکتہ فی الحق، اور وہ اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر متعین کر دے، اس سے بڑا اور کوئی خوش نصیب اور سعادت مند نہیں ہے۔ تو یہ جتنے بھی صدقات و خیرات ہیں قرآن کریم کے اندر اس کی مختلف اصطلاحات اور مختلف ٹرمز استعمال ہوئی ہیں، مثلا وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین، اللہ کی محبت اور اللہ کی چاہت اور لوجہ اللہ لوگوں کو دینا۔ پھر وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اللہ کے راستے میں کھانا کھلانا، یعنی صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، انفاق فی سبیل اللہ، یہ سارے کے سارے قریب قریب مفاہیم ہیں۔ لیکن جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ جن مصارف میں ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ 2 قسم کے مصارف ہیں۔ قرآن کریم میں ان مصارف کا ذکر ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، کہ ایک وہ مصارف زکوٰۃ ہیں جن کا تعلق اجزائے معاشرہ کے ساتھ ہے، مثلا مسافر ہے، غریب ہے، بیمار ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، فقراء ہے، یہ وہ افراد ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہمارے معاشرے کا حصہ ہی۔ اور ایک ہے فی سبیل اللہ، دوسرا خاص کر جو جز ہے وہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مراد ہے کہ آپ نے پانی کی سبیل لگائی وہ بھی اللہ کی راہ ہے، آپ نے دودھ کی سبیل لگائی وہ بھی اللہ کی راہ ہے، لیکن اصل جو مفہوم ہے فی سبیل اللہ کا وہ یہ ہے کہ ایسے معاملات میں اور ایسے مقامات پر اللہ کا دیا گیا رزق خرچ کرنا جہاں سے اللہ کے دین کی نصرت اور اعانت ہو رہی ہے اور جہاں پر دین اسلام کی ترویج و اشاعت کا کام ہو رہا ہے۔ قرآن کریم میں اسی مفہوم کو ارشاد فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے اہل ایمان اگر تم اللہ کریم کی امداد کرو گے، تو یہاں اللہ کریم کی امداد سے مراد ہے اللہ کے دین کی مدد کرنا، یعنی اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے ینصرکم ویثبت اقدامکم، نہ یہ کہ وہ تمہاری مدد کرے گا بلکہ تمہیں ثابت قدم رکھے گا اور صراط مستقیم پر قائم و دائم رکھے گا۔
پھر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بار بار اپنے غلاموں کو ارشاد فرمایا کہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو۔ ایک دفعہ حضور نے فرمایا ایکم مال وارثہ احب الی، قالوا یا رسول اللہ ما منا احد الا مالہ احب الی۔ حضور نے پوچھا کہ کوئی ایسا بندہ جو اپنے وارثوں کے مال سے محبت کرتا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم میں سے تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اپنے وارثوں کے مال سے محبت کرے۔ تو سرکار نے فرمایا ان مالہ ما قدم و مال وارثہ ما اخر، کہ تیرا مال وہ ہے جو تو اپنے ہاتھوں سے اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے، اور جو تو اپنی وفات کے بعد مال چھوڑ کے جاتا ہے وہ تیرا مال نہیں ہے، وہ تیرے وارثوں کا ہے۔ اس لیے حضرات ذی وقار وہ مدارس دینیہ جہاں پر دین اسلام کی اشاعت و ترویج کا کام ہو رہا ہے، جہاں قرآن و سنت کے طریقے سکھائے جا رہے ہیں، جہاں الکتاب کی تعلیم دی جا رہی ہے، وہ مقامات اور وہ جگہیں زیادہ حقدار ہیں کہ وہاں اہل ثروت، خوشحال لوگ اور مالدار لوگ اللہ کا رزق وہاں خرچ کریں۔ مرکز علم و عرفان دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف ایک ایسا مرکز علم و معرفت ہے جہاں ہر وقت علم کے موتی پھیلائے جا رہے ہیں، جہاں ہر وقت علم و عرفان کے چشمے ابھر رہے ہیں، جہاں پوری دنیا میں شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک یہاں کے فارغ التحصیل اور یہاں سے خوشہ چین علماء کرام مختلف انداز میں دین اسلام کی تعمیر و ترقی کا کام کر رہے ہیں۔ آؤ مل کے اس نعرہ مستانہ کے آپ بھی شناسا بنیں اور آپ بھی اپنی زبان سے یہی نعرہ لگائیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لگایا تھا، من انصاری اللہ، من انصاری اللہ۔ آؤ اس نعرہ مستانہ کی طرف، آؤ اللہ کے دین کی نصرت کے لیے ان لوگوں کے دست و بازو مضبوط کرو جو اس کام میں لگے ہوئے ہیں، اس کی خدمت کر رہے ہیں، تاکہ اللہ کریم خود تمہارا بھی کفیل ہو جائے اور تمہاری ظاہری و باطنی ساری مشکلات کو اللہ کریم دور فرمائے۔ آؤ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم نے جو ہمیں رزق دیا ہے ہم ایسے مقامات پہ خرچ کریں جہاں اللہ کریم کے دین کی امداد کے اسباب پیدا کیے جا رہے ہیں، وسائل پیدا کیے جا رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف سے پروگرام ضیاء شریعت میں آپ کے مسائل کے جوابات کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ رب العالمین کے فضل و احسان کے ساتھ رمضان المبارک کا مقدس و منور مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس ماہ مقدس میں بہت سے ایسے مسائل ہیں جو ہمارے دینی تعلیمات سے عدم واقفیت اور دین سے دوری کی بنا پر غلط مشہور ہیں، جن پر عمل کر کے ہم اپنے روزوں کو بھی ضائع کر لیتے ہیں اور ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے کہ فدیہ کون دے سکتا ہے اور کون سا مرض ہے اور کیسا مریض ہے جسے فدیہ دینے کی اجازت ہے۔ فدیہ دراصل شیخ فانی کے لیے رکھا گیا ہے کہ شیخ فانی فدیہ دے اور وہ روزہ نہ رکھے۔ پھر شیخ فانی کون ہوتا ہے؟ تو اس میں کوئی عمر کی خاص حد تو مقرر نہیں کی گئی۔ شیخ فانی سے مراد وہ بوڑھا آدمی یا وہ بوڑھی عورت کہ جو اتنی ضعیف ہو چکی ہو، کمزور ہو چکے ہوں کہ وہ روزہ نہ رکھ سکتے ہوں، وہ شیخ فانی ہے۔ اگر کوئی 80 برس کا آدمی ہے،
بوڑھا ہے لیکن جسمانی حوالے سے وہ اس قابل ہے کہ روزہ رکھ سکتا ہے، روزے کو پورا کر سکتا ہے، تو اس پر شیخ فانی کا حکم لاگو نہیں ہوگا اور اسے حکم ہوگا کہ وہ روزہ ہی رکھے۔ اور اگر کوئی 70 سال کا مرد یا عورت ہے لیکن وہ جسمانی اعتبار سے کمزور ہے، ناتواں ہے اور روزہ مکمل نہیں کر سکتے، تو اس پر شیخ فانی کا حکم لاگو ہوگا اور وہ روزہ رکھنے کی بجائے روزہ کا فدیہ ادا کر دے گا۔ پھر اس میں یہ چیز بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ کچھ بوڑھے ایسے ہیں کہ جو گرمیوں میں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے لیکن سردیوں کے موسم میں وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، تو ان کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ وہ گرمیوں کے روزے اگر نہیں رکھ سکتے تو ان روزوں کو چھوڑیں، اور پھر سردیوں کے مہینے میں جب وہ روزہ رکھنے کے قابل ہو جائیں، دسمبر یا جنوری کے مہینے میں، ان دنوں میں اپنے ان روزوں کی قضا کریں گے، ان پر قضا فرض ہوگی، اب بھی وہ فدیہ نہیں دے سکتے۔ اور کچھ حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ جو تسلسل کے ساتھ روزہ نہیں رکھ سکتے، کمزوری کی وجہ سے 1-2 روزہ رکھ سکتے ہیں، پھر 1-2 دن وقفہ کر لیں تو پھر وہ 1-2 روزہ رکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ جتنے روزے رمضان میں تسلسل کے ساتھ یا وقفہ کر کے رکھ سکتے ہیں اتنے روزے وہ رمضان میں رکھیں، اور جو بقیہ روزے ان کے رہ گئے ہیں وہ اسی طرح وقفہ کر کر کے اپنے روزوں کی قضا کریں گے، وہ بھی فدیہ نہیں دے سکتے۔ تو اس سے یہ واضح ہوا کہ وہ شیخ فانی جو بڑھاپے کی وجہ سے اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ اب اس کے مزید طاقتور ہونے کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ بڑھاپا جو بڑھے گا ساتھ ہی اس کی کمزوری میں اضافہ ہی ہوگا، تو اب اس کے طاقتور ہونے یا روزہ رکھنے کے قابل ہونے کے چانسز نہیں ہوتے۔ تو اس لیے ایسا شیخ فانی جو بوڑھا ہو اور اتنا کمزور ہو، ضعیف اور ناتواں ہو کہ وہ روزہ نہ رکھ سکتا ہو، نہ گرمیوں میں رکھ سکتا ہو، نہ سردیوں میں رکھ سکتا ہو، نہ مسلسل رکھ سکتا ہو، نہ متفرق رکھ سکتا ہو، تو ایسا شیخ فانی اس کے لیے فدیہ دینے کا حکم ہے، اور پھر وہ ہر روزے کے بدلے میں اپنا فدیہ، چاہے تو وہ ہر روزے کا فدیہ روزانہ دے دے، اور اگر وہ چاہے تو ایڈوانس ہی پورے مہینے کا فدیہ دے دے، اور اس کے لیے یہ بھی گنجائش ہے کہ 30 رمضان یا اس کے بعد اپنے روزے کا فدیہ دے دیں۔ اسی طرح ہر مریض کو یہ اجازت نہیں کہ وہ روزہ کو چھوڑ کے اس کا فدیہ دیتا رہے، بلکہ وہ مریض کہ جس کا مرض ایسا ہے کہ جس وجہ سے وہ روزہ رکھے تو اس کا مرض بڑھ سکتا ہے، یا اس کا مرض زیادہ وقت میں درست ہوگا، ایسے مریض کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن وہ فدیہ نہیں دے سکتا، صرف اسے روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے کہ اس وقت اس کا مرض ایسا ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، روزہ رکھنے سے اس کا مرض بڑھے گا تو فی الحال وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن بعد میں وہ روزے کی قضا ہی کرے گا، وہ فدیہ نہیں دے سکتا۔ یہ ہمارے ہاں مسئلہ مشہور ہے کہ جو بھی بیمار ہوتا ہے اور وہ روزہ چھوڑتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں اس کا فدیہ دے دوں گا تو کام چل جائے گا۔ ہر مریض کو فدیہ دینے کی اجازت نہیں۔ مرض ایسا ہو کہ اب ڈاکٹر کہتا ہے کہ تمہارے تندرست ہونے کے کوئی چانسز نہیں ہیں، تمہارا یہ مرض دائمی ہے اور یہ کبھی بھی درست نہیں ہو سکتا اور تمہاری کمزوری میں آہستہ آہستہ اضافہ ہی ہوگا، تو ایسا مریض اگر روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ انتظار کرے، اور اگر زندگی میں کبھی بھی اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا کرتا ہے اور وہ روزہ رکھنے کے قابل ہو جاتا ہے تو وہ روزہ رکھ کے اس کی قضا ہی کرے گا، اور اگر بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے، کمزوری بڑھتی چلی جاتی ہے اور اس کے تندرست ہونے کے کوئی چانسز نہیں، تو اب اس کے لیے یہ گنجائش ہے
کہ وہ اپنے روزوں کا فدیہ دے دے، لیکن اگر زندگی میں کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے اس پر مہربانی فرما دی اور اس کی بیماری ختم ہو گئی اور جسم میں طاقت آ گئی، وہ روزہ رکھنے کے قابل ہو گیا، تو جو فدیہ اس نے پہلے دے رکھا ہے وہ نفلی صدقہ شمار ہو جائے گا، اور تندرست ہونے کے بعد، روزہ رکھنے کے قابل ہو جانے کے بعد وہ اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا ہی کرے گا، قضا اس پر لازم ہوگی۔ تو اس لیے ہر مریض فدیہ نہیں دے سکتا، بلکہ مریض اگر فی الحال روزہ چھوڑے گا تو بعد میں اس کی قضا ہی کرے گا اور انتظار کرے گا کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اسے تندرست کر دے اور روزہ رکھنے کے قابل کر دے۔ اور پھر یہ بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ ہم اپنے طور پر ہی تصور کر لیتے ہیں کہ اگر ہم نے روزہ رکھا تو ہم بیمار ہو جائیں گے یا ہماری بیماری بڑھ جائے گی، ہمارے لیے روزہ رکھنا جو ہے وہ مشکل ہے، ہم روزہ مکمل نہیں کر سکیں گے، تو اپنے تئیں ایک خیال بنا لیتے ہیں، تصور بنا لیتے ہیں، وہم بنا لیتے ہیں اور اس بنا پر ہی روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ یہ ہے ایک خیالی پریشانی کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمارے لیے روزہ رکھنا ممکن نہیں ہے، ہماری ہمیں بیماری بڑھ جائے گی یا ہم بیمار پڑ جائیں گے، تو ایسا تصور اس تصور کی بنا پر روزہ چھوڑنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ ایسا وہم کہ جس میں حقیقت بھی ہو، واقعتاً کوئی ایسا تصور ہو کہ جس کی وجہ سے وہ بیمار ہو یا اس کی بیماری بڑھ جائے یا اس کے جسم میں کسی نقصان کا اندیشہ ہو، تو ایسے مرض کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اور وہ ظن غالب کب ہوتا ہے؟ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کا اپنا تجربہ ہو کہ پہلے اس نے روزہ رکھ کے دیکھ لیا ہو اور اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہو یا اس کا مرض بڑھ گیا ہو، یہ ہے ذاتی تجربہ۔ تو اگر اپنا ذاتی تجربہ ہے تو اس سے بھی ظن غالب ہو جاتا ہے، تو اب اگر ویسی ہی کیفیت ہے تو وہ سابقہ تجربہ کی بنیاد پہ اس ظن غالب کو پیش نظر رکھتے ہوئے روزہ چھوڑ سکتا ہے اور بعد میں اس کی قضا کرے گا۔ دوسرا ہے کہ کوئی ماہر طبیب جو دینی معاملات کے حوالے سے لاپرواہ نہ ہو اور دینی فرائض و واجبات کی نزاکت کو سمجھتا ہو، ایسا طبیب حاذق مسلمان اگر مشورہ دیتا ہے کہ اگر تم نے روزہ رکھا تو تمہاری بیماری بڑھ جائے گی یا تمہاری بیماری دیر سے درست ہوگی، تو اس کی بنیاد پر بھی فی الحال روزہ چھوڑ سکتے ہیں اور بعد میں اس روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ تو اس لیے ظن غالب جب تک نہیں ہے اس وقت تک صرف اپنے ذاتی تصورات کی وجہ سے روزہ کو چھوڑ دینا اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ روزہ اور مشقت یہ لازم و ملزوم چیزیں ہیں، کیونکہ روزہ اگر آپ رکھیں گے تو لازمی بات ہے اگر آپ پہلے دن میں 10-12 گلاس پانی پیتے تھے، اب روزے کی وجہ سے آپ سارا دن پانی نہیں پئیں گے تو لازمی بات ہے آپ کو پیاس لگے گی۔ اگر آپ پہلے دن میں 3 وقت کھانا کھاتے تھے تو اب سحری کے بعد آپ نے غروب آفتاب تک کھانا نہیں کھانا، لازمی بات ہے آپ کو بھوک بھی محسوس ہوگی۔ تو یہ پیاس اور بھوک یہ روزے کا لازمی جز ہیں۔ تو اگر کوئی کہے کہ میں نے روزہ رکھا تو میں پیاس برداشت نہیں کر سکوں گا یا بھوک برداشت نہیں کر سکوں گا اور مجھے پریشانی ہوگی، تو صرف اتنے تصور کو پیش نظر رکھ کے آپ روزہ نہیں چھوڑ سکتے۔ جب تک ظن غالب نہ ہو روزہ نہیں چھوڑنا، اور ظن غالب ہوگا تو تب روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوگی، اور پھر بھی اس کا فدیہ نہیں ہوگا بلکہ بعد میں اس کی قضا ہی ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔